السلام علیکم ایوری ون. ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نیا ناول دل سلطان بائی عشا رحمان. پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو. کمرے میں گہرے اندھیرے کا راج تھا. ہر طرف ٹوٹی بکھری چیزیں وہاں پر بسنے والے انسان کا احوال بیان کر رہی تھیں. وہ اپنی قسمت پر ماتم بناتے ہوئے ایک کونے میں پڑی تھی. آنکھیں بالکل خشک اور چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا. بیتی یادوں کو سوچ سوچ کر وہ اپنی قسمت پر ماتم مناتی ہوئی ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی. گہرے بھورے بال جو کمر سے نیچے تک آ رہے تھے، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کا بسیرا تھا. بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے. ایک وحشت، ایک ٹوٹا وجود لیے وہ جو کئی گھنٹوں سے ساکت پڑی ہوئی تھی، فون کی گھنٹی کی آواز سے چونک گئی. ہیلو صنم، ہیلو، تم سن رہی ہو نا؟ ہیلو صنم، پلیز کوئی تو جواب دو. تم کیوں اپنے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ فون کی دوسری طرف سے مسلسل آواز آ رہی تھی، جبکہ وہ بنا کچھ بولے ایک سکتے کی حالت میں بس سن رہی تھی. صنم، اور لائن کٹ چکی تھی. آج بہت دنوں بعد موسم نے اپنے پر پھیلائے تھے اور ترکی کی سڑکوں پر آج معمول سے زیادہ چہل پہل تھی. ہر طرف خوشیاں اور سکون تھا. ایسی ہی ایک گلی میں سوگ کا سا سما تھا. کسی کی ٹوٹ کر بکھر جانے کی داستان تھی. صنم، میں نے تمہیں کتنی دفعہ فون کیا پر تم نے کوئی جواب نہیں دیا. پلیز ایسا مت کرو. زندگی صرف ایک شخص پر ختم تو نہیں ہوتی، تو کیوں اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ شفا، جو جانے کب سے اسے سمجھانے میں لگی تھی. میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک شخص میری ذات کا تماشا بنا کے میری محبت کو پیروں تلے روند کر چلا گیا اور میں کچھ کر بھی نہ سکی، بس اپنی ذات کا تماشا بنتے دیکھ ہی سکی. مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا شفا. میں کیا کروں؟ بتاؤ، میں کہاں جاؤں؟ ایک خشک چہرہ لیے وہ بکھری ہوئی بس لب ہلاتی ہوئی جواب دے رہی تھی. بس کرو صنم، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب ہم اسے بدل نہیں سکتے. شفا، جو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. محبت جب دھوکہ دیتی ہے تو سب کچھ چھین لیتی ہے. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد شفا نے بہت ہمت کر کے کہا، صنم، اب آگے کیا کرنا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس بچے کا اب کیا کرنا ہے؟ ابارشن کرواؤ گی کیا؟ مجھے نہیں پتہ. ابھی تم چلی جاؤ، مجھے اکیلا رہنا ہے پلیز شفا. صنم نے بہت سنجیدگی سے کہا تو شفا وہاں سے چلی گئی. وہ جانتی تھی کہ اب اس سے سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ. ایک انتہائی پرزور آواز گونجی. 5 سال کا ایک معصوم بچہ جو ایک دیوار سے لگ کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کہاں پر لایا گیا ہے. ڈرتا سہمتا وہ معصوم جب رحیم شاہ کے قریب آیا تو رحیم شاہ نے پوچھا، بھوک لگی ہے کیا؟ کیا کھاؤ گے؟ انکل، میرے ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ مر گئے ہیں، رحیم شاہ نے انتہائی ظالمانہ انداز میں کہا. انکل، میں نے دیکھا تھا انہیں مار دیا. میں نے دیکھا تھا بہت سارا خون. وہ ڈرتا سہمتا روتا ہوا بتا رہا تھا، جبکہ رحیم شاہ اسے کسی اور ہی رخ سے دیکھ رہا تھا. اچانک ایک زوردار آواز گونجی، عیسیٰ، اسے لے جاؤ اور کھانا کھلا کر میرے کمرے میں چھوڑ دو. جی حکم. کہتا ہوا وہ اس کی انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا. محب، کچھ پتہ چلا؟ نہیں. میں نے، میرے آدمیوں نے ہر ٹرین اسٹیشن پر
ہر ایئرپورٹ پر چیک کر لیا ہے، پر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ابھی تک۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ رحیم شاہ غصے سے دھاڑا، جبکہ پاس کھڑے محب کی جان پہ بن آئی۔ اگر وہ نہ ملا تو حکم ہمیں زندہ گاڑ دیں گے، ڈھونڈو ہر قیمت پر۔ داؤد میرا بچپن کا دوست اور میرا ساتھی تھا، اس نے چھین لیا۔ وہ اگر آسمان بھی جا کر چھپ جائے، میں اسے وہاں سے بھی ڈھونڈ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ شاہ غضب کے عالم میں بول رہا تھا۔ وہ کیا سوچتا ہے رحیم شاہ سے دشمنی مول لے کے زندہ بچ پائے گا؟ دھیان رکھنا محب، اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو یہاں، اب وہ میری ذمہ داری ہے، رحیم شاہ ایک سرد لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جب رحیم شاہ نے بچے کو اپنے پاس بلایا تو اس کی آنکھوں میں کچھ اور دیکھا۔ انکل، میں چھوڑوں گا نہیں، جنہوں نے میری ماں اور میرے بابا کا قتل کیا ہے، میں مار ڈالوں گا انہیں۔ معصوم بچہ جو رات ڈرا اور سہما ہوا تھا، آج سینہ تان کھڑا تھا اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ شاباش، میں یہی سننا چاہتا تھا تم سے۔ رحیم شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آج سے تمہارا نام سلطان ہے۔ سلطان، سنا تم نے؟ تم شیر ہو، میرے شیر، اور اب شیر بن کے دکھاؤ۔ اپنے بابا کی طرح بننا ہوگا تمہیں۔ عیسیٰ، رحیم شاہ نے مضبوط آواز میں پکارا۔ جی حکم۔ عیسیٰ، اسے لے جاؤ اور ایسا بناؤ کہ دشمن اس کے نام سے تھر تھر کانپ جائے۔ اس کا غضب زمین سے لے کر آسمان تک ہو، ایسا بناؤ اسے۔ جو حکم، کہہ کر عیسیٰ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ شاہ جو کہ ترکی کی انڈر ورلڈ کی دنیا کا بادشاہ تھا، جس کے نام سے ہر بچہ اور ہر بڑا واقف تھا، جس کے نام سے ہر کوئی ڈرتا تھا، جو کہ اپنے غضب اور بے رحمی سے جانا جاتا تھا، ایک ظالم مسیحا۔ رحیم شاہ کے ہاں دھوکہ دینے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، یہ ہر کوئی جانتا تھا۔ اب مان بھی جاؤ نا پلیز۔ دیکھو، اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو میں کس سے کروں گی؟ یہاں میرا تمہارے سوا ہے ہی کون؟ پلیز مان جاؤ اب۔ وہ کب سے اس روٹھی ہوئی چھوٹی سی پیاری سی گڑیا جیسی بچی کو منا رہی تھی۔ تم میرے لیے کاٹن کینڈی کیوں نہیں لائی؟ میں بات نہیں کروں گی۔ ایک معصوم سی آواز نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ دیکھو، میں لائی تھی، پر وہ نہ راستے میں ایک تمہارے جیسی بچی رو رہی تھی، میں نے اسے چپ کروانے کے لیے وہ اسے دے دی۔ بتاؤ، کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا؟ وہ معصوم آواز میں بولی۔ ٹھیک کیا، یہ کہتے ہنا اس کے گلے سے لگ گئی۔ ارے عشا، تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون نے انتہائی نرم لہجے میں اس کا نام پکارا۔ جی شفا آنٹی، میں ہنا سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر شفا وہاں سے چلی گئی۔ یہ منظر ترکی کے آرفن کیئر ہوم فار گرلز کا تھا۔ عشا جو یہاں پچھلے 19 سالوں سے رہ رہی تھی، شفا آنٹی کے اس طرح بلانے پر اسے ایک دم کسی خدشے کا اندیشہ ہوا۔ کیا اب میں یہاں؟ یہ سوچتی ہوئی خیالوں میں الجھی، وہ شفا آنٹی کے کمرے میں آئی۔ جی آنٹی، آپ نے بلایا؟ کمرے کے دروازے سے تھوڑا جھک کر اس نے پکارا۔ عشا، کل تم بازار جانا، میں نے یہ سامان کی لسٹ بنائی ہے، اسے لے آنا۔
وہ لسٹ پکڑتی ہوئی اسبات میں سر ہلاتی خدا کا شکر ادا کرتی وہاں سے نکل آئی۔ شکر ہے، میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی، پر بچ گئی اس بار تو۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے اور حنا کے روم میں آئی، جو کہ مشترکہ روم تھا، جہاں جو پچھلے 19 سال سے رہ رہی تھی، پر اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ دن یہاں پر اس کا آخری دن ہو شاید۔ ایک چھوٹا سا روم جس میں 2 بیڈ تھے اور ایک اسٹڈی ٹیبل، ایک چیئر۔ اس کے علاوہ کمرے میں ایک الماری تھی جس میں کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ یہ روم ہی اس کا کل اثاثہ تھا، جس میں وہ اپنی سب سے پیاری اور اکلوتی چھوٹی سی بچی کے ساتھ رہتی تھی، جو کہ اسی کی طرح یتیم تھی۔ کچھ دیر بعد جب حنا روم میں آئی تو وہ اسٹڈی ٹیبل کے قریب بیٹھی لسٹ کو پڑھ رہی تھی۔ لمبے گھنے بھورے بال جو کمر سے نیچے تک آ رہے تھے، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کا بسیرا تھا، صاف نکھری رنگت جو کہ کسی گلاب کے کھلنے کا اندیشہ دے رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کے اکثر شفا سوچتی تھی کہ ایسی خوبصورت بچی کے نصیب میں 19 سال تک کوئی بھی نہیں آیا، نہ کوئی فیملی اور نہ ہی کوئی خوشی۔ اسے اس پر ترس آتا تھا جس کے ماں باپ اسے پیدا ہوتے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس بد نصیب کی زندگی میں سوائے اکیلے پن کے اور کچھ نہیں تھا۔ اسے ایسا بیٹھا دیکھ کے حنا نے آ کر پیچھے سے اسے گلے لگا لیا۔ یہاں بیٹھی ہو، میں ڈھونڈ رہی تھی تمہیں۔ اس معصوم بچی پر عشا کو بہت پیار آتا تھا۔ اس کی معصومیت اور باتوں نے اس کا دل لگا رکھا تھا۔ ہاں گڑیا، میں یہ سامان کی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ تو تم پھر سے بازار جا رہی ہو نا؟ تو اس دفعہ میرے لیے کاٹن کینڈی لاؤ گی نا؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر وہ منع نہ کر سکی۔ ہاں، میں ضرور لے کر آؤں گی۔ اب تم جاؤ اور سو جاؤ، اوکے؟ کہتی ہوئی پیاری سی حنا اپنے بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ عشا سوچنے لگی کہ اب کاٹن کینڈی کے پیسے میں کہاں سے لاؤں۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اپنا آن لائن تھوڑا بہت چلنے والے کام کو دیکھا، جہاں ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ وہ آن لائن آرٹیکل لکھنے کا کام کرتی تھی، جس سے اسے اس کے خرچے کے لیے پیسے مل جاتے تھے۔ ویسے تو یہ رول تھا کہ 16 کی ہونے کے بعد ہر لڑکی کو اپنے آپ کو خود سنبھالنا پڑتا تھا، پر عشا شفا کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، اسی لیے 19 کی ہونے کے بعد بھی وہ یہاں تھی۔ ترکی کی گلیوں میں شام کا وقت تھا، ہر طرف لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے پھر رہے تھے، ہر طرف روشنیوں کا بسیرا تھا اور چہل پہل بہت زیادہ تھی۔ ایک لمبا چوڑا شخص جو اپنے آپ کو ایک بلیک ہوڈ اور لانگ کالے رنگ کے کوٹ میں کور کیے ہوئے تھا، ہاتھوں پر کالے رنگ کے دستانے اس بات کی ثبوت دے رہے تھے کہ یہ شخص یہاں کسی کی جان لینے آیا ہے۔ وہ چلتا ہوا ایک تاریک گلی میں آیا جہاں پر اندھیرا تھا، جب اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ مڑ کے دیکھنے پر ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، بہت بیہودہ لباس سے تن کیے ہوئے تھی۔ کہاں جا رہے ہو ہینڈسم؟ تھوڑی دیر رک جاؤ نا میرے پاس۔ ایک نشے میں مدہوش آواز نے اس کے غصے میں تیل ڈالنے کا کام کیا۔ وہ
جسے لڑکیوں سے نفرت تھی، جنہیں دیکھتے ہی اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ ایسی بیہودہ آواز کو سننے کے بعد ایک پل کو رکنے کے بجائے گلے سے پکڑ کر اس لڑکی کو ہوا میں اٹھا لیا۔ جیسے جیسے اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو رہی تھی، اس لڑکی کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو پلیز پلیز۔ گلے سے رندی ہوئی آواز وہ لڑکی بمشکل نکال پا رہی تھی۔ خدا کے لیے چھوڑ دو۔ اس کی یہ آواز سن کر جسے اس شخص کو سکون مل رہا تھا، چلاؤ اور زور سے چلاؤ۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہیں سلطان سے بچا سکے، چلاؤ۔ وہ غصے اور غضب میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ چھوڑ دو۔ بمشکل نکلتی ہوئی آواز آہستہ آہستہ اور مدھم ہوتے ہوتے مدھم ہونے لگی، پھر ایک دم ختم ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس لڑکی کے مردہ وجود کو دور پھینکتے ہوئے وہ قریب آیا اور اپنے کوٹ کی جیب سے ایک خوبصورت پرخطرناک خنجر نکال کر پہلے گلے پر وار کیا، پھر ہاتھوں کی نسوں پر بے دردی سے مارنے لگا۔ خون ہر طرف پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بھی رنگے جا چکے تھے، پر وہ تھا کہ وار کرنے سے رک نہیں رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے تو اس کی زبان سے اپنے خنجر صاف کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس تنگ گلی سے نکلتے ہوئے اسے اپنا اصلی شکار نظر آ گیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ جب وہ بنا آواز کے سامنے کھڑے دو آدمیوں کے قریب آیا، اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ اپنی ہی باتوں میں مصروف شراب کے گھونٹ پہ گھونٹ پی رہے تھے، جب اچانک وہ وہی خنجر نکال کر جب ایک آدمی کے گلے پر پھیرنے لگا تو دوسرے کو فوراً پتہ چلنے کی وجہ سے وہ بھاگنے کے لیے کوشش کرنے لگا، پر افسوس ان دونوں نے بھاگنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ سلطان سے بچنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اس کی دی جانے والی بے رحم موتیں کسی جہنم کی یاد دلاتی تھیں۔